نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا نیکی اور گناہ کے حوالے سے یا طاعات اور معاصی کے حوالے سے یا فرما برداری اور نافرمانی کے حوالے سے لوگوں کے مختلف احوال اور طبقات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اس کو حیا آتی ہے ان لوگوں سے حساب کرنے میں جو اپنا حساب زندگی میں خود کرتے رہتے ہیں، اور اپنا حساب کرتے رہنا اس کو ورع کہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو، نفس کو امر اور نہی کی روشنی میں ڈسپلن دیتے رہنا اور اس کے کنٹرول کو برقرار رکھنا اور توازن طاعت اور بدی کے درمیان، نیکی اور گناہ کے درمیان اس توازن کو بگڑنے نہ دینا، اور ہر روز ان امور کا احتساب کرنا۔ قیامت کے دن دیکھیے کفار و مشرکین کا طبقہ تو وہ ہوگا جو سرے سے ایمان ہی نہیں لائے، اور یہ تصور ہر مذہب میں ہے، ان کے لیے تو جہنم ہے۔ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے اور اللہ کے احکام کو سرے سے مانا ہی نہیں، بجا لانا تو دور کی بات، مگر مومنین کے لیے جو ایمان والے ہوں گے اور نیک اعمال کرنے والے ہوں گے زندگی میں، ان کے طبقات ہوں گے۔ ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہوگا کہ جو عذاب پائے گا، چونکہ انہوں نے گناہ بھی کیے ہیں، اگر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، گناہ بھی اگر کیے، بدکاریاں بھی کی، معصیت کاری بھی کی، نافرمانیاں بھی کی، مظالم بھی کیے، گناہ کی وجہ سے عدل ہے، وہ اپنا عذاب پائیں گے، اور عذاب کے بعد کلمہ گو ہیں، اہل ایمان ہیں، بالآخر عذاب اپنے حصے کا بھگت لینے کے بعد ان کی بخشش ہوگی، جنت میں جائیں گے۔ تو وہ جنت میں جائیں گے بعد العذاب۔ ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جنت میں جائے گا، وہ طبقہ بعد العذاب، عذاب جہنم اپنے حصے کا پا لینے کے بعد ان کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ دوسرا طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا بغیر عذاب مگر بعد الحساب۔ ایسا طبقہ بھی ہوگا اہل ایمان کا اور اہل طاعات کا جو جہنم میں نہیں جائے گا مگر ان کا حساب ہوگا۔ وہ اپنے حساب میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ بخشش کے حقدار قرار دیے جائیں گے۔ جو پہلا طبقہ ذکر کیا وہ حساب و کتاب کے نتیجے میں، حساب کے نتیجے میں جہنم کا حقدار قرار پائیں گے اور جہنم میں بھیجے جائیں گے، عذاب پائیں گے۔ چونکہ اہل ایمان ہوں گے، اپنے حصے کا عذاب بھگت کر الٹیمیٹلی یا فائنلی ان کی بخشش ہوگی اور بعد ازاں جنت میں بھیجے جائیں گے۔ اب دوسرا طبقہ بتا رہا ہوں، وہ طبقہ کہ جن کی طاعات کا پلڑا بھاری ہوگا۔ قرآن مجید نے بیلنس کی بات کی ہے، بیلنس کی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اب جب بھاری کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے پلڑے میں ہے ہی کچھ نہیں، دوسرا پلڑا ہلکا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کسی پلڑے کو یہ ہلکا ہے
تو اس کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں دوسری سمت کا پلڑا بھاری ہے۔ تو اہل جنت کے لیے کہا جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور اہل جہنم کے لیے کہا کہ جن کی گناہوں اور نافرمانیوں اور معصیتوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور ان کی نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہ توازن کا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے، موازنہ کیا ہے، اسی موازنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو دوسرا طبقہ وہ ہوگا جن کا حساب ہوگا، تولے جائیں گے اعمال، اور ان کی طاعات زیادہ ہوں گی، اور ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی ڈگری ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ججمنٹ آئے گی، جہنم میں وہ نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، مگر پورا حساب دینے کے بعد وہ لمحات ان کے حساب کے ان پر بڑی مشکل بیتیں گے، تو وہ جنت میں جائیں گے بعد الحساب۔ پھر اس کے بعد تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو سیدھا جنت میں جائے گا بغیر حساب، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، عذاب تو دور کی بات رہی، حساب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے بہت سے لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے ان کی ڈگری ہو جائے گی کہ جنت ان کے لیے، اور ان کے بڑے عدد احادیث نبویہ میں بیان ہوئے ہیں۔ سو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ اس زمرے میں کون شامل ہوں گے؟ لا محالہ اس زمرے میں داخل ہونے کا حق ان کو ملے گا جو ہر روز خود احتسابی کرتے تھے، ہر روز حساب میں تلتے تھے، اپنے آپ کو تولتے تھے، اپنے پلڑوں کو تولتے تھے، ترازو کو۔ اس لحاظ سے 4 طبقات ہیں قرآن مجید میں۔ یہ جو پہلو ہے جو بیان کیا گیا، اس لحاظ سے اور حدیث نبوی میں 4 طبقات بنتے ہیں جنہیں طاعات اور معاصی کے توازن میں جب پرکھا جائے، نیکیوں کا ارتکاب کرنے والے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے، کتنے طبقے ہیں، کتنے لوگ ہیں، ان کے احوال کیا ہیں، درجات کیا ہیں، اقسام کیا ہیں، کس طرح اقسام مقرر ہوتی ہیں، وہ چیز اختصار سے بیان کرتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ایک پہلو اور اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ان میں 4 طبقات ہیں۔ وہ ایک طبقہ وہ ہے، سب سے پہلا طبقہ، اور یہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ وہ طبقہ جو ہر روز اپنا حساب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، خود احتسابی کرتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اوامر جب آتے ہیں، حکم آتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کام کرنے کے ہیں، تو وہ ان پر لبیک کہتا ہے، اور نیکی کے، طاعت کے، عبادت کے، بھلائی کے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے حسب استطاعت، اور گناہوں کے تمام کاموں سے، معاصی سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ پہلا طبقہ ہے جس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی اوامر میں بھی وہ پورا ہے اور نواہی کی طرف بھی وہ پورا ہے، نواہی سے اجتناب میں پورا ہے، کامل ہے، اور اوامر کے ارتکاب میں پورا ہے، طاعات بجا لانے میں بھی پورا ہے، اور معاصی اور نافرمانیوں سے بچنے میں بھی پورا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا پورا فرما بردار ہے۔ جنہوں نے اللہ کے اوامر پر لبیک کہا اور طاعت حق اور عبادت حق اور نیکی، فرما برداری، طاعت گزاری، عبادت گزاری پر تمام حقوق بجا لائے، اور اللہ کے نواہی پر، حکم پر بھی لبیک کہا، معاصی سے بچے، گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے، اور ایسے امور جو اللہ کو ناراض کرتے اور بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بچتے رہے۔
یہ لوگ کامل جزا کے حقدار ہوں گے اور کامل ثواب کے حقدار ہوں گے، اور یہ وہ طبقہ ہے جنہیں اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے بخش دے گا، کیونکہ اگر ان سے کوئی خطا چھوٹی موٹی ہوئی تھی تو وہ اگلا دن اس پر نہیں آنے دیتے تھے، اس پر توبہ کرتے، نادم ہوتے، اپنے احوال کی اصلاح کرتے، اپنے آپ کو بدل لیتے اور پھر پلٹ کر طاعت پر جم جاتے اور آئندہ گناہ سے بچے رہنے کا عزم کر لیتے۔ اب دوسرا طبقہ ہے وہ یہ، جس طرح یہ ایک کمال ہے، دوسری طرف بھی ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ دوسری طرف ایک اینڈ ہے، ایکسٹریم ہے۔ آپ سوسائٹی میں ان طبقات کو دیکھیں گے اور ایسے حالات دیکھیں گے، وہ دوسرا طبقہ وہ ہے، پہلے طبقے کو یہ علامہ ماوردی، ابو الحسن الماوردی، ان کی ایک کتاب ہے ادب الدین والدنیا، انہوں نے یہ 4 طبقات قائم کیے، اور پہلا طبقہ اور کچھ پھر علماء نے بھی اس طرح اسی تصور کو آگے بیان کیا کئی کتب میں۔ تو پہلا طبقہ من یستجیب الی فعل الخیرات ومن یکف عن ارتکاب المعاصی، تو انہوں نے کف کر لیا ارتکاب معاصی سے بھی اور لبیک کہہ دیا فعل طاعات سے بھی۔ یہ طبقہ جزا اور ثواب کا سب سے اعلیٰ درجے کا حقدار۔ دوسرا طبقہ من یمتنع عن فعل الطاعات ویقدم علی ارتکاب المعاصی، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ نیکی کے امور، طاعت اور عبادت کے امور، فرما برداری کے امور سے انکار کرتا ہے، وہ انجام نہیں دیتا، یعنی اس کی طبیعت ایسی ہے کہ نیکیوں کو انجام نہیں دیتا، وَيُقْدِمُ عَلَىٰ ارتکاب المعاصی، اور گناہوں کا اقدام کرتا ہے، نافرمانی کے عمل کرتا ہے، ان کی طرف بڑھتا ہے، نافرمانی، معصیت، ظلم، ناانصافی، گناہ کے ہر کام کی طرف وہ اس کے قدم بڑھتے ہیں، اقدام کرتا ہے، اس کی جرأت کرتا ہے، زندگی کا معمول بناتا ہے، اور دوسری طرف خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے، تقوی کے، عبادت کے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے ہر کام سے گریز کرتا ہے۔ اس کی طبیعت اس ایکسٹریم پر ہے۔ یہ مکلف لوگ جو ہیں ان کو کہتے ہیں اخبث احوال المکلفین، جتنے لوگ جن سے جواب پرسی ہوگی، سوال پوچھا جائے گا، جواب طلبی ہوگی، مواخذہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، یہ سب سے بدترین حال کے مالک یہ لوگ ہوں گے اور سب سے زیادہ شر ہوگا ان کا حال، تو اور انہیں دوہرا عذاب ہوگا، پہلوں کو دوہرا اجر، دوہرا ثواب، دوہری قربت اور دوہری قدر و منزلت ملے گی، ایک اللہ کے اوامر کو بجا لانے پر اور ایک اللہ کے نواہی میں اجتناب کرنے پر، دونوں طرف سے اجر ملیں گے۔ اور یہ جو طبقہ ہے اس کا حال ایسا ہے کہ دونوں سمتوں سے ان کے لیے عذاب ہوگا، اللہ کے اوامر اور احکام بجا نہ لانے پر، ان کی نافرمانی کرنے پر، ان کو ترک کرنے پر، اور جن کو ترک کرنے کا حکم تھا گناہوں کو، ان کو بجا لانا، ان کے کرنے پر، تو ادھر سے بھی عذاب اور ادھر سے بھی عذاب۔ ایک عذاب ہوگا کہ اللہ کے احکام کو ہلکا سمجھا، بے پرواہی کی، دوسرا عذاب ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں جرأت کی، جسارت کی۔ یہ ہے توجہ طلب چیز کہ انسان اپنی زندگی میں یہ جرأت کیوں کرتا ہے، اللہ کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق مانتے ہوئے، اور یہ مانتے ہوئے کہ میں نے مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مرنے کے بعد قبر میں ایک بنیادی حساب ہونا ہے، قیامت کے دن اٹھا جانا ہے، میرے اعمال نے تلنا ہے، جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے، جہنم اور جنت تیار کی گئی ہیں، قیامت ججمنٹ کا آخری فیصلے کا دن ہے، باریک سے باریک عمل کندھوں پر لکھے جا رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، بدیاں، برائیاں، گناہ بھی لکھی جا رہے ہیں۔ جو شخص یہ سب کچھ جانتا ہے اور ان کو مانتا ہے،
موت پر ہر روز موت کو دیکھتا، موت پہ یقین رکھتا ہے، آخرت پہ یقین رکھتا ہے، یوم جزا و سزا پہ یقین رکھتا ہے، جنت و دوزخ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے احکام اور فرامین قرآن میں آئے ہیں، معیار دیے گئے، ان پر یقین رکھتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جرأت کرتا ہے اس کا نافرمان بننے کی، ان کے حکام کو مسترد کرتا ہے، اس کے اوامر کی پرواہ نہیں کرتا اور نواہی کے اوپر جرأت کرتا ہے۔ ایک تابعی ہوئے ہیں جلیل القدر ابن شبرمہ، وہ اس مقام پر بیان کرتے ہیں کہ عجبت لمن یحتمی من الطیبات مخافۃ الداء، اور یہ کلام بھی ان سے منقول ہوا، عجبت لمن یحتمی من الطعام والشراب مخافۃ الداء وکیف لا یحتمی من المعاصی مخافۃ النار۔ وہ فرمایا کرتے، یعنی تابعین کی زبان اور تابعین کی بولی یہ ہے کہ تعجب ہے اس شخص سے جو پرہیز کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے کئی پاک اور حلال چیزوں کے کھانے پینے سے، کئی پاک اور حلال چیزوں سے جن کا کھانا پینا حلال ہے، طیب ہیں، ان سے بچاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، مخافت الداء، صرف بیماری سے بچنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں ڈائیبیٹک ہیں تو وہ میٹھا نہیں کھاتے، چینی نہیں کھاتے، کئی لوگ بارڈر پر ہوتے ہیں، ان کی ڈائیبٹیز یا ان کی شوگر، بلڈ شوگر لیول، وہ چینی نہیں کھاتے، ایکسٹرا میٹھا نہیں کھاتے، حلال ہے چینی، مگر پرہیز کرتے ہیں کیونکہ کہیں مریض نہ ہو جاؤں۔ گوشت نہیں کھاتے کتنے لوگ ہیں، تکلیف ہے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے اس کے اثرات ہوتے ہیں، گوشت سے اوائڈ کرتے ہیں، خالی ویجیٹیبلز کھاتے ہیں۔ ریڈ میٹ نہیں کھاتے فیٹ سے بچنے کے لیے، کولیسٹرول ہائی نہ ہو جائے، ہارٹ ٹربلز نہ آ جائیں، گراؤنڈس کی کوئی تکلیفیں ہوتی ہیں، کئی گھٹنوں کی دردیں ہوتی ہیں، وہ تکلیفیں نہ ہو جائیں۔ گھی اور تیل کی چیزیں نہیں کھاتے، چکنائی نہیں کھاتے، یہ سب حلال ہیں، چاول نہیں کھاتے، چکنائی نہیں کھاتے، چپاتی نہیں کھاتے، اور اس طرح بے شمار چیزیں ہیں، مختلف مرضوں سے بچنے کے لیے چیزیں حلال اور طیب ہیں مگر پرہیز کرتے ہیں۔ یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تعجب ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مرض سے بچانے کے لیے کئی حلال چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو کتنی حیرت ہے کہ وہی لوگ اپنے آپ کو دوزخ اور آگ سے بچانے کے لیے گناہوں سے اور معاصی سے پرہیز نہیں کرتے، جانتے ہوئے کہ یہ گناہ دوزخ میں لے جائیں گے، جانتے ہوئے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ جھوٹ مجھے دوزخ میں لے جائے گا، جانتے ہوئے کہ میں خیانت کر رہا ہوں، بددیانتی کر رہا ہوں، تو یہ خیانت مجھے دوزخ میں لے جائے گی، جانتے ہوئے کہ میں تکبر کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، چغلی کر رہا ہوں، حرام خوری کر رہا ہوں، ناجائز مال کھا رہا ہوں، کسی کی حق تلفی کر رہا ہوں، یہ سارے ناجائز معاصی مجھے دوزخ میں لے جائیں گے، مگر جرأت کرتے ہیں۔ ابن دوارہ فرماتے ہیں کہ انا نظرنا فوجدنا الصبر علی طاعت اللہ تعالی اہون من الصبر علی عذاب اللہ تعالی۔ کہتے ہیں ہم نے غور کیا زندگی کے حالات پر، احوال پر، معاملات پر ہم نے غور و خوض کیا تو ہم نے دیکھا کہ اگر بندہ اللہ کی طاعت پر صبر کر لے، یعنی اللہ کی طاعت پر جم جائے، اللہ کی طاعت کی حفاظت کر لے اور اللہ کی طاعت کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اس پر متمسک ہو جائے، پختگی سے پکڑ لے اور اللہ کی طاعت کو زندگی میں سنبھال لے، محفوظ کر لے، یہ جو صبر ہے طاعت الہی پر صابر رہنا، یعنی اس پر قائم اور دائم رہنا، یہ بہت آسان ہے قیامت کے دن اللہ کے عذاب پر صبر کرنے سے۔ دوزخ میں عذاب کی شدت اتنی ہوگی کہ اس پر صبر کوئی نہیں کر سکے گا، اس کو سنبھالنا، اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ جو طاعت میں، اللہ کی عبادت میں، نیکی کے ادا کرنے میں، بھلائی اور خیرات کے کاموں میں اگر
اس کو مستقل طور پہ جاری رکھنے میں کوئی تھوڑی مشقت آ جاتی ہے، اس کو برداشت کر لینا بہت آسان ہے۔ بندہ اس کا موازنہ کرے قیامت کے دن اور دوزخ کے عذاب کی شدتوں کے ساتھ، کہ کیا اس شدت کو برداشت کرنا گوارا کرتا ہے بندہ، یا آج اللہ رب العزت کی طاعت اور نیکی کی مشقت کو گوارا کرتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، رضی اللہ عنہ کا، کسی نے کہا اللہ آپ سے راضی ہو۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا، کیف یرضی عنی ولم ارضہ، وہ مولا مجھ سے کیسے راضی ہوگا جب میں خود اس سے راضی نہیں ہوں۔ کسی نے کہا اللہ آپ سے راضی ہو، فرمایا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا، میں بندہ ہو کر اس سے راضی نہیں ہوں۔ یعنی اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اس کے منع کرنے کا احترام نہیں کرتا، اس کے فیصلے کی قدر نہیں کرتا، وہ جو چاہتا ہے اس کو میں نہیں چاہتا، جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو میں بجا نہیں لاتا، اور جن امور سے منع کرتا ہے ان سے میں اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ تو میں جب اس کے قضاء سے، امر سے، حکم سے میں راضی نہیں ہوں تو میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ سو یہ وہ زندگی ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے جس کے لیے نیرا خسارہ ہے۔ پھر ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ یہ ہے من یستجیب الی فعل الخیرات ویقدم علی ارتکاب المعاصی۔ پہلے دو طبقات بڑے کلیئر ہیں، مشکل پچھلے دو طبقات کے سمجھنے اور ان احوال سے اپنے آپ کو نجات دلانے اور چھٹکارا پانے میں ہے۔ پہلے دو احوال کلیئر ہیں، تیسرا اور چوتھا حال یہ عجیب ہے، اور کثرت کے ساتھ لوگ تیسرے اور چوتھے ان دو حالات میں گرے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہیں۔ تیسرا حال جو میں بیان کر وہ یہ من یستجیب الی فعل الخیرات، ایسا طبقہ یعنی ایسے لوگ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، فرائض بھی بجا لاتے ہیں، واجبات بھی بجا لاتے ہیں، سنت نوافل بھی بجا لاتے ہیں، حج بھی کرنے جاتے ہیں، نفلی عمرہ بھی کرتے ہیں، نیک کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اعتکاف پر بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، 27ویں شب بھی آ جاتے ہیں، توبہ کی مجلس میں بھی آ جاتے ہیں، خیرات و حسنات کے امور کی انجام دہی بھی کر لیتے ہیں، اور دیگر روزہ کا موقع آ گیا کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، صدقات کر لیے، خیرات کر لیے، مسجد تعمیر کر لی، امور خیر میں حصہ ڈال دیا۔ یعنی بہت سے امور ہیں جو طاعات کے افعال ہیں تو ان کو بھی انجام دیتے ہیں۔ وَيُقْدِمُ عَلَىٰ ارتکاب المعاصی، اور گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، یہ جرت بھی کرتے ہیں زندگی میں، ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کرتے، معصیت بھی کرتے، نافرمانیاں بھی کرتے، کبائر بھی کرتے ہیں، صغائر بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، حق تلفی بھی کرتے ہیں، ناانصافی بھی کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، شکایتیں بھی کرتے ہیں، کسی کی برائی بھی کرتے ہیں، ناانصافیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، یعنی داڑھی بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، وضاقتہ دینی بھی رکھتے ہیں، اور دینی احکام کو بجا بھی لاتے ہیں، بجا لاتے نظر بھی آتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم مال ان کو دیا جائے تو خیانت کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، بولتے ہیں تو جھوٹ بول لیتے ہیں، کبھی گفتگو کرتے ہیں، عجب اور تکبر کی بو آتی ہے، کبھی دل میں کسی کے لیے غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کبھی کسی کی شکایت کرتے ہیں، کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں، عیب گوئی کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، حرص کرتے ہیں، زبان اتنی سخت ہوتی ہے کہ لوگوں کا دل کاٹتے ہیں، ان کے بولنے سے ہر ایک کا دل ٹوٹتا ہے یا کئیوں کا دل ٹوٹتا ہے، گالی گلوچ کرتے ہیں، لغو بولتے ہیں، تو زندگی ان دو قسموں کے معاملات کے ساتھ ان کی بھری ہوئی۔ یہ وہ مشکل کیس ہے، یہ کریٹیکل کیس ہے، یہ کرونک انفیکشن ہے، اس سے نجات پانے کی ضرورت ہے، یہ دل کے مریض ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو اب جو نیکیوں کے کام کیے وہ تو الگ رہ گیا،
مگر چونکہ اقدام کرتا رہا معاصی اور نافرمانیوں کا، ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی، یعنی زبان اور اعضاء کے گناہ بھی کرتا رہا اور دل کے اور نیتوں کے اندر کے گناہ بھی کرتا رہا، اس کے اوپر اس کو اللہ رب العزت کی ایسی نافرمانی پر اس جرت کا عذاب دیا جائے گا، اور یہ غلبہ شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی خواہشات، جس پر ہم گفتگو پچھلے کئی خطابات میں کر چکے ہیں۔